صلوات پڑھیے مل جل کے محمد علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ، ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ حاضرین بزم اعضا اور ماتمداران سلطان کربلا، مسلسل اور پہم آپ حضرات کی اس متبرک اور مطہر بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور آج آپ حضرات اس سلسلہ گفتگو کی تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ آئے مودت عنوان گفتگو رہا، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ بیدار ہو جائیں تو یہیں سے میں کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو مسلسل کر رہا ہوں، اور بلا فاصلہ گفتگو کرنے کے قائل ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ ہی بلا فصل کا پڑھا ہے۔ آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے یہ کہ ان لوگوں سے محبت کرو کہ جو نبی کے قربا ہیں، جو نبی کے رشتہ دار ہیں۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے تاکہ یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی، اور انشاءاللہ جہاں پر کل گفتگو اختتام پذیر ہوئی تھی وہیں سے متصل کروں گا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض بھی کرنا شروع کیا کہ میں نے جیسا کہ پچھلی گفتگو میں عرض بھی کیا تھا کہ بہت سے انبیاء گزرے ہیں، کسی نبی نے اپنی نبوت پہنچانے کا، کار رسالت کرنے کا معاوضہ طلب نہیں کیا، مگر یہ کہ فقط ہمارے رسول نے کیا۔ توجہ ہے، 5 انبیاء قرآن مجید نے کوٹ کیے، حضرت نوح کو، حضرت لوط کو، حضرت ہود کو، حضرت صالح کو، حضرت شعیب کو، 5 انبیاء قرآن مجید نے کوٹ کیے کہ کسی نے بھی معاوضہ طلب نہیں کیا، کسی نے بھی کار رسالت کے لیے اجرت طلب نہیں کی، معاوضہ نہیں مانگا، مگر فقط اور فقط ہمارے رسول ہیں کہ 3 آیات ہیں، میں آیات نہیں پڑھوں گا آیہ مودت کے حوالے سے، کہ 3 آیات ہیں جس میں میرے نبی نے معاوضہ طلب کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہیں سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ 3 آیات ہیں جس میں میرے نبی نے معاوضہ طلب کیا، اور سوائے میرے نبی کے کسی اور نبی نے معاوضہ نہیں مانگا۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ بڑی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اصل میں اگر ایک جملے میں جواب دینا چاہوں تو میں آپ لوگوں کو منصف بنا کر آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ جب دیگر انبیاء نے پیغام توحید پہنچایا، اپنی نبوت کا پیغام پہنچایا، تو کیا اس وقت دین مکمل ہو گیا تھا؟
بڑی خصوصی توجہ. دیکھیے آپ خاموش ہیں لیکن میں نے بات مکمل کر دی ہے. اس جملے پر تھوڑا سا اپنے معیار سماعت کو بڑھائیے گا تاکہ میں بہترین طریقے سے عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ جب دیگر انبیاء نے, میں مفصل جواب دے چکا ہوں مگر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جب دیگر انبیاء نے اپنے معاوضے کی آیات جب قرآن نے کوٹ کی ہیں تو اس موقع پر کیا دین مکمل ہو گیا تھا؟ کیا نعمتیں تمام ہو گئی تھی؟ کہا صاحب نہیں. میں سوال یہ ہے کہ دین کب مکمل ہوا, اتمام نعمت کب ہوا, اللہ اسلام سے راضی کب ہوا؟ کہ جب غدیر خم کے میدان میں میرے رسول نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو اس وقت دین بھی مکمل ہو گیا, اتمام نعمت بھی ہو گیا, اللہ اسلام سے راضی بھی ہو گیا. تو اب بس یہ نہ کہو کہ نبی نے فقط اپنی نبوت کا معاوضہ طلب کیا ہے. نبی اہل بیت کی محبت کی صورت میں فقط اپنی نبوت کا معاوضہ نہیں مانگ رہے, سوالات انبیاء کا معاوضہ مانگ رہے ہیں. سوالاق انبیاء کی محنتوں کا معاوضہ ہے, سوالاق انبیاء کی ریاضتوں کا معاوضہ ہے, سوالاق انبیاء کی کاوشوں کا معاوضہ ہے اہل بیت کی محبت کی صورت میں. اسی لیے تو قربہ کو دکھایا ہے. کل کی گفتگو اگر اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ جب میدان مباہلہ میں آئے, اچھا فقط منتخب ہی 5 ہستیوں کو کیا. میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ بھرا ہوا تھا. کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مباہلہ تلوار کی جنگ کا نام نہیں ہے, مباہلہ کردار کی جنگ کا نام ہے. بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں, یہیں سے میں نے متصل کر دیا اپنی گفتگو کو. تو مباہلہ کردار کی جنگ کا نام ہے. اور بھی تو تھے مباہلے کے لیے لے جاتے رسول, مگر یہ فقط 5 ہی ہستیوں کو منتخب کیوں کیا؟ بڑی خصوصی توجہ, اس لیے کہ یہ ہے میدان مباہلہ, یہاں ہوتی ہیں جھوٹوں پر لعنت. بڑی خصوصی توجہ, آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے مکمل جملہ کر دیا. یہ ہے میدان مباہلہ, یہاں ہونی ہے جھوٹوں پر لعنت. رسول اپنے ساتھ انہیں لے کر گئے جن کی سچائی پر رسول کو اتنا ہی بھروسہ تھا جتنی اپنی نبوت پر بھروسہ تھا. بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. جتنا اپنی نبوت پر بھروسہ تھا اتنا ہی ان کی سچائی پر, ان کی صداقت پر, ان کی عصمت و طہارت پہ بھروسہ تھا. اب حجت الاسلام قبلہ میرے استاد حضرت علامہ اسد شاکری صاحب تشریف فرمائیں, ان کی اجازت سے ایک اور جملہ آپ کے اذہان عالیہ میں بطور تبرک ہدیہ کر دوں اس موقع کے اوپر. میرا سوال یہ ہے کہ رسول اکیلے چلے جاتے؟ بڑی خصوصی توجہ, آپ دیکھ رہا ہوں میں سارے مجمع کو, رسول اکیلے چلے جاتے؟ یہ رسول اہل بیت ہی کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ بڑی خصوصی توجہ, اکیلے چلے جاتے, بد دعا مانگتے تو کیا پوری نہ ہوتی؟ بڑی خصوصی توجہ, یہ پنجتن کو ساتھ کیوں لیا؟ اور فقط پنجتن کو ساتھ نہیں لیا بلکہ ایک جملہ کہا اذا دعوت فامنوا, جب میں بد دعا مانگوں تو تم آمین کہنا. بڑی خصوصی توجہ, اس ٹکڑے پہ مجھے روکنا ہے, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کے لیے. یہ اکیلے چلے جاتے, یہ اپنے ساتھ علی کو لینے کی کیا ضرورت؟ یہ خاتون جنت کو لینے کی کیا ضرورت؟ یہ حسن و حسین کو لینے کی کیا ضرورت؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر میدان مباہلہ میں رسول اکیلے چلے جاتے تو کل کو آنے والا مورخ یہ لکھتا فقط وہ جھوٹا ہے جو محمد کے مقابل میں آئے. اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں, میں نے مکمل جملہ کہہ دیا, فقط وہ جھوٹا ہے جو محمد کے مقابلے میں آئے. نہیں, اب رسول میدان مباہلہ میں اپنے ساتھ علی کو لے کر گئے, زہرا کو لے کر گئے, حسن کو لے کر گئے, حسین کو لے کر گئے, تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات سب مجمع کو, پورے مجمع کو دن کی روشنی میں دکھا دیں. فقط اب وہ جھوٹا نہیں ہے جو محمد کے مقابل میں آئے, جو علی کے مقابل میں آئے وہ بھی جھوٹا ہے, جو زہرا کے مقابل میں آئے وہ بھی جھوٹا. جو زہرا کے مقابل میں آئے, جو زہرا کے مقابل میں آئے. اچھا, اور جملہ کیا کہا؟ اذا دعوت فامنوا, جب میں بد دعا مانگوں تو آمین کہنا. اچھا, اس جملے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا رسول کو اپنی بد دعا پہ یقین نہیں ہے؟ بڑی خصوصی توجہ, کیا رسول کو یقین نہیں ہے کہ اگر میں نے دعا مانگی تو وہ پوری نہیں ہوگی؟ نہیں, آمین کہا, آمین کہلوایا. اچھا, کہ اگر جب بھی میں بد دعا مانگوں تو آمین کہنا, رسول اپنے ساتھ شریک کرنا چاہ رہے ہیں. بڑی خصوصی توجہ. دیکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, چلیے اب بات یہاں تک آ گئی ہے, اب بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. دیکھیے آپ نے دعاؤں کی تلاوت کی ہوگی, دعائے کمیل ہے, دعائے جوشن کبیر وغیرہ ہے, اور دعاؤں کی قبولیت میں یہ بات مؤثر ہے کہ جتنے اسماء کا اضافہ کیا جائے
بڑی خصوصی توجہ، جتنے اسما کا اضافہ کریں گے دعاؤں کی قبولیت میں اتنا ہی مؤثر ہے. دعائے جوشن کبیر پڑھیے، دیکھیے اللہ کے کتنے اسماء حسنہ ہیں. آپ لوگ خاموش رہ گئے، چلیے میں اس کی اور وضاحت کرتا ہوں. اچھا قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. دیکھیے یہاں پہ پشت پہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ آیت، اور کہ جب بھی اللہ کو پکارو، جب بھی اللہ کو ندا دو، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو تو اپنے بنائے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے ناموں سے دعا نہ مانگنا. بڑی خصوصی توجہ. دیکھیے بات اب یہاں پر آ گئی ہے تو اب آپ لوگوں نے بیدار ہونا ہے. جب بھی جہاں بھی جیسے بھی اللہ کو پکارو تو اپنے گڑے ہوئے، اپنے خیال سے پیدا کردہ، اپنے ذہن کے تراشیدہ ناموں سے نہ پکارنا. توجہ چاہتا ہوں، بلکہ ان ناموں سے بلاؤ جو اللہ کے بہترین نام ہیں. نہیں ایسے نہیں، ذرا سا بیدار ہوئیے گا. میں ایک اور جملے میں وضاحت کرتا ہوں. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ جب بھی مجھے پکارو، جب بھی مجھ تک آؤ تو اپنے خود ساختہ ناموں سے نہ آنا، خدا ساختہ ناموں سے آنا. بڑے خصوصی توجہ، دیکھیے ذرا سا بیدار ہوئیے گا. جب بھی مجھے پکارو تو خود ساختہ ناموں سے نہ پکارنا، خدا ساختہ ناموں سے پکارنا. جب اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اگر اسے بھی پکارا جائے تو اپنے بنائے ہوئے ناموں سے پکارا جائے، تو اللہ کو یہ بات کہاں سے گوارا ہوگی کہ اگر اس تک آیا جائے تو اپنے بنائے ہوئے رہبروں کے ذریعے آیا جائے. تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا. اپنے بنائے ہوئے رہبروں سے. تو کہا جب بھی مجھے پکارو تو میرے بنائے ہوئے ناموں سے، میرے بہترین اسما سے پکارنا. اپنی طرف سے نام پیدا نہ کرنا، جو تمہارے دل میں آئے. بڑی خصوصی توجہ. پھر کن ناموں سے بلانا؟ ان ناموں سے پکارنا جن ناموں کے صدقے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. نہیں ذرا سا بیدار ہوئیے گا. جن ناموں کے صدقے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، جن ناموں کے صدقے سے نوح کا سفینہ پار لگا، جن ناموں کے صدقے سے ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی، جن ناموں کے صدقے سے اسماعیل کے گلے پر خنجر چلتا ہوا خنجر روکا گیا، جن ناموں کے صدقے سے حضرت یوسف کی کنویں میں امداد پہنچی، جن ناموں کے صدقے سے موسیٰ نے دریا پار کیا، جن ناموں کے صدقے سے عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا فن آیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نام ہے کون؟ یہ میرا فرمان نہیں ہے. رئیس مذہب شیعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیے گا، یہ میرے امام کا قول ہے، میرا قول نہیں ہے. آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، انہیں اللہ کو جب بھی پکارو تو ان اسماء کے ذریعے سے پکارو. تو مولا سے پوچھا گیا کہ یہ کون سے نام ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں، جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے. تو میرے امام نے مسکرا کر کہا نحن واللہ الاسماء الحسنى، ہم ہی وہ اللہ کے پاکیزہ اور بہترین نام ہیں. ہم سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، ہمارے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نحنو، قسم کھا کے کہا نحنو واللہ الاسماء الحسنى. اور عجیب جملہ ہے، لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا. پروردگار عالم بندوں سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ہماری معرفت کے ساتھ نہ آئے. بڑی خصوصی توجہ. اب پتہ چلا معصوم نے کیوں کہا بنا عرف اللہ، ہمیں سے اللہ کو پہچانا گیا ہے. بنا عبد اللہ، ہمیں سے اللہ کی، ہماری وجہ سے، ہمارے سبب سے ہی اللہ کی عبادت کی گئی ہے. نہیں اب آپ خاموش ہیں، چلیے میں اس کی بات کی وضاحت کرتا ہوں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. آپ نے مختلف روایات سنی ہے، اور بڑی مشہور و معروف روایت بھی ہے کہ اللہ اگر کسی کو اتنی عمر دے جتنی حضرت نوح کو عطا کی، اور وہ عبادت کرتا رہے اور کوہ احد کے برابر سونا خیرات کر دے، 1000 سال پا پیادہ حج کرے اور صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان چکر لگاتے ہوئے مظلومی کے عالم میں قتل کر دیا جائے، پھر بھی اے علی اگر تیری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے، چلیے میں 6 مصرے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. حضرت خدائے سخن حضرت میر انیس نے جب اپنے خیالات کو روزی اسلوب بخشا تو اس طریقے سے نظم کیا کہ ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے. دیکھیے صاحبان ایمان صاحبان معرفت ہیں، زبان کا لطف لینے والے افراد یہاں پر موجود ہیں. میں 6 مصرے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے گا. ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے،
آپ لوگ اس مصرے پر خاموش ہو گئے. بھائی موسیٰ کو کلیم اللہ کا خطاب کہاں ملا تھا؟ بڑے خصوصی توجہ. تو علی کا طور کہاں ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے. خورشید حق ہے ایمن ایما کا نور ہے. خورشید حق ہے ایمن ایما کا نور ہے اور ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے. چوتھا مصرع حوالے کر رہا ہوں. ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے اور جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے. اب میں کیا کروں, یہ گفتگو بڑھتی جا رہی ہے آگے, لیکن چلیے یہ 6 مصرے تو سماعت کیجئے. خورشید حق ہے ایمن ایما کا نور ہے, ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے اور جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے اور ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے. ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہ ہے. حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے. یہی تو امام نے کہا کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی مگر یہ کہ ہمارے وسیلے سے آؤ. بڑی خصوصی توجہ. تو اسما سمجھ میں آئی؟ یہ اسما کون سے ہیں؟ پوچھئے اپنے باپ آدم سے, پوچھئے کہ کن کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کیا. بڑی خصوصی توجہ. پوچھئے تو ایک مرتبہ جب آپ جائیں گے اور پوچھیں گے وہ اسما ہیں کون سے. اچھا پہلی بات یہ کہ وہ اسما کون سے ہیں جنہیں تعلیم دیا گیا. بڑی خصوصی توجہ. پھر وہ اسما کون سے ہیں جن کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی. آپ کے اذان عالیہ میں ہے جب انی جاعل فی الارض خلیفہ کی ضرب سے کائنات کے سناٹے کو توڑ کر آدمیت کے کارواں کا آغاز کیا تو اللہ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ میں تم میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اب جملہ کہہ دوں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا تو کسی چور دروازے سے نہیں بنایا, اعلان کے ساتھ بنایا ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا بولیے گا بھائی میرے ساتھ. جب اللہ نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا, نہیں میں جملے کو مکمل کیے دیتا ہوں, جب اللہ نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا, پہلا ہادی بنایا, پہلا رہبر بنایا, پہلا مسجود ملائکہ بنایا تو کیا کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چور دروازے سے نہیں بنایا, اعلان کے ساتھ بنایا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی سنت قائم کر دی کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کسی چور دروازے سے نہیں آتا. اسی لیے ہم نے بھی رسول اسلام کا خلیفہ کسی چور دروازے سے نہیں لیا, غدیر کے چوراہے سے لیا ہے. غدیر کے چوراہے سے لیا. اور پھر کیا کہا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جب فرشتوں نے پوچھا کہ کسے بنا رہا ہے, ہم تو تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں, تو ایک مرتبہ ان کو خاموش کرا کے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, علت بتائی کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. پوچھئے وہ اسماء کون سے ہیں, تو خود آدم نے بتایا جن کے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. کیا کہا؟ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. بار الہ محمد کا واسطہ تو محمود ہے, بار الہ علی کا واسطہ تو اعلیٰ ہے, بار الہ فاطمہ کا واسطہ تو فاطر السماوات والارض ہے, بار الہ حسن کا واسطہ تو محسن ہے, بار الہ حسین کا واسطہ تو قدیم الاحسان ہے. یہ واسطہ دیا کہ نہیں دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت اسلامیہ سے, آپ لوگوں کو منصف بنا کے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ آدم کی توبہ کس کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے؟ تو سب یہی کہیں گے کہ پنجتن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے. پنجتن کا وسیلہ تھا جب ہی آدم کی خلافت باقی رہی ہے, تو جن کے وسیلے کے بغیر آدم کو خلافت نہ مل سکے, ان کے وسیلے کے بغیر آپ کو جنت کہاں سے مل جائے گی؟ یا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو کون سے اسماء ہیں جن کے سبب سے مانگا جا رہا ہے؟ تو امام نے کیا کہا؟ ہم ہیں وہ اسماء حسنہ. تو اب آپ لوگ جوشن کبیر میں بھی اسماء پڑھتے ہیں اور امام بھی کہہ رہے ہیں اسماء ہیں. بھائی اس کی جم بندی کیسے کی جائے؟ بڑی خصوصی توجہ. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہیں اللہ کے اسماء حسنہ. بھائی یہ بتائیے نام کا کام کیا ہے؟ آپ لوگ نام رکھتے کیوں ہیں؟ بڑی خصوصی توجہ. اگر کسی شخص کا نام نہ ہو تو آپ بتائیے اسے پہچانے گا کون؟ دیکھیے میں نے ایک جملے میں بات مکمل کر دی ہے, اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں. پہچان کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے. پہچان ہوتی ہے نام کے ذریعے سے. اگر آپ بتاتے رہیں کہ وہ فلاں صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو اس مسجد میں آتے ہیں, تو مسجد میں تو سینکڑوں نمازی آتے ہیں.
اچھا وہ صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے کا لباس پہنتے ہیں، تو کئی افراد ہیں جو اس طریقے کا لباس پہنیں گے، ابھی بھی ذہنوں میں نہیں آیا، بڑی خصوصی توجہ، ان کے سجدے کا نشان ہے، تو بھائی کئی افراد ہیں جن کے سجدے کا نشان ہے، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں گے فلاں صاحب، تو نام کا کام کیا ہے؟ بڑی خصوصی توجہ، اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، جیسے ہی آپ کہتے ہیں محمد، بڑی خصوصی توجہ، کون آتا ہے ذہنوں میں؟ وہی نبی نہیں آتا جو یتیم عبداللہ ہے، جو آمنہ کا چاند ہے، جو پروردہ آغوش ابو طالب ہے، جس نے مقام فخر پہ کہا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ جب آپ نام لیتے ہیں علی تو ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ بڑی خصوصی توجہ، وہی علی، وہی مولا آتا ہے نا جس نے کہا تھا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان کروٹیں بدل رہے تھے۔ بڑی خصوصی توجہ، تو آپ نے پہچانا کیسے؟ کہ ناموں کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، تو اب معصوم نے کیا کہا؟ ہم ہیں اللہ کے اسماء حسنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پہچان اگر ہے تو وہ محمد و آل محمد کے ذریعے ہے۔ صلوات پڑھیے مل جل کے محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے تو کہا، رسول نے کیا کہا؟ اذا دعوت فامنوا، تو نام کون ہے؟ اسماء حسنی کون ہے؟ یہی ائمہ طاہرین ہے۔ اب چلیں بات اسم پہ آ گئی ہے تو اب کیا کہا جائے؟ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ ذات کی پہچان ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ جو نام رکھتے ہیں، ہمارا غیب سے کیا تعلق؟ ہمیں کیا پتہ غیب کسے کہا جاتا ہے، غیب کس بلا کا نام ہے؟ تو اسی لیے اگر ہم نام رکھیں کسی شخصیت کی پہچان کی خاطر تو اس کی اسم اور مسمى میں بعض اوقات تضاد پایا جاتا ہے۔ بڑی خصوصی توجہ، نام ہوتا ہے عالم، آپ نے اس سے بڑا جاہل نہیں دیکھا ہوتا۔ نام ہوتا ہے جمیل، اس سے زیادہ کری صورت کون ہوگا؟ بڑی خصوصی توجہ، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا غیب سے واسطہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ آنے والا کیسا نکلے گا۔ بڑی خصوصی توجہ، لیکن اب اگر خاتون جنت کے حوالے سے بات کی جائے، بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر توجہ فرما لیں، اور بس اب دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن توجہ فرمانی ہے کہ اب نام کے حوالے سے، اب خدا نے نام رکھا، نام ہوتی ہے ذات کی پہچان، اور شہزادی کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ بڑی خصوصی توجہ، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں، نام کس نے رکھا؟ اللہ نے نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ نام کیا ہے؟ اللہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے، جو غیب کو بھی جانتا ہے، جو ہر شے سے آگاہ ہے۔ بڑی خصوصی توجہ، اس نے نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ ایک روایت نہیں ہے، متعدد مضامین کی روایت ہیں۔ بڑی خصوصی توجہ، میں چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک دو روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر جاؤں تاکہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھ جائے۔ نام کیا رکھا؟ نام ہے فاطمہ۔ بڑی خصوصی توجہ، جب پوچھا گیا نا میں معصوم سے کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے، کہ فاطمہ کہا ہی اسے جاتا ہے جو اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں نہ جانے دے۔ توجہ فرمائے، جو اپنے چاہنے والوں کو، جو اپنی اولاد کو جہنم سے بچا لے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ارے صرف یہی نہیں ہے، آپ معرفت کے زینے چڑھتے جائیے، آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کسی اور نے سوال کیا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سلام اللہ علیہا کیوں کہا جاتا ہے؟ شہزادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آپ لوگ خاموش نہیں رہیے گا۔ عجیب جواب دیا، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، ہماری جدہ کو فاطمہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ مخلوق کو ان کی معرفت کا ادراک نہیں ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، ان کی عظمت کا ادراک نہیں ہے، فاطمہ کہا ہی اسے جاتا ہے کہ مخلوق کو کیا پتا کہ فاطمہ کون ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا میرے معصوم نے جب سورہ قدر کی تفسیر کر رہے تھے، کیا کہا تھا؟ لیلۃ القدر کون ہے؟ لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ بڑی خصوصی توجہ، آپ خاموش ہیں لیکن پھر بھی یہ جملے میں حوالے کر رہا ہوں بطور خاص۔ لیلۃ القدر کون ہے؟ کل لیلۃ القدر، شب قدر ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ اور پھر قرآن میں عجیب تیور کی آیت ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اب جملے بدل کے یوں کہیں کہ آپ کو کیا معلوم فاطمہ کون ہے؟
آپ کیا جانتے ہیں فاطمہ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ میں جملے بدل دیتا ہوں. فاطمہ کا بس اتنا تعارف ہے، اگر کوئی فاطمہ کا تعارف کرانا چاہے تو فاطمہ کا کل اتنا تعارف ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے. ما ادراکا ما لیلۃ القدر. آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کیا جانیں کہ ان کی معرفت کیا ہے؟ آپ کیا جانیں کہ ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ بڑی خصوصی توجہ. ارے بڑے بڑے لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ فاطمہ کون ہے. اسی لیے تو یہ سوچتے ہیں جب کہا جاتا ہے نا صحیفہ فاطمیہ کے بارے میں روایت نہیں پڑھ رہا مکمل، بس دو گوشوں کا اشارہ کر کے میں آگے نکل جاؤں گا، اور اگر یہ بات پہنچ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اسی لیے کہا جاتا ہے بی بی کو، کبھی پھر انشاءاللہ کنیت پہ بحث ہوگی، لیکن یہاں تک یہ ذہن میں رکھے جب صحیفہ فاطمیہ کا نزول ہوا، اب لوگوں نے پوچھا کہ اس صحیفہ فاطمیہ میں ہے کون؟ اچھا راوی بھی کون ہے؟ ابو بصیر. اب راوی بھی ابو بصیر جیسا ہے، اور امام بتا رہے ہیں کہ صحیفہ فاطمیہ میں ہے کیا؟ یہ کون سا صحیفہ ہے؟ جو ہماری جدہ کا ہے. بڑی خصوصی توجہ. یہ کون سا صحیفہ ہے؟ جو ہماری جدہ کا ہے. اچھا اس صحیفے میں ہے کیا؟ تو امام نے کہنے لگا جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب اس صحیفے میں موجود ہے. ارے بڑی خصوصی توجہ. جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اس صحیفے میں موجود ہے. بڑی خصوصی توجہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحیفے میں موجود ہے کہ کتنے انسان پیدا ہو چکے، کتنے انسان پیدا ہوں گے، اس صحیفے میں موجود ہے. کتنے لوگ مر چکے، کتنے لوگ مریں گے، یہ اس صحیفے میں موجود ہے. کون کتنی عمر گزارے گا، یہ اس صحیفے میں موجود ہے. لوگوں کے نام کیا کیا ہیں، یہ اس صحیفے میں موجود ہے. کون جنت میں جائے گا، اس صحیفے میں موجود ہے. کون جہنم میں جائے گا، اس صحیفے میں موجود ہے. کون زہرا کا چاہنے والا ہے، اس صحیفے میں موجود ہے. کون زہرا کا دشمن ہے، اس صحیفے میں موجود ہے. آپ کی تقدیر اس صحیفے میں موجود ہے، آپ کے دشمن کی تقدیر اس صحیفے میں موجود ہے. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے بارے میں زہرا کو کیا معلوم، لیکن دشمن کے بارے میں تمام معلومات اس صحیفے میں موجود ہیں. بارش کب ہوگی یہ صحیفے میں معلوم موجود ہے، اور بارش کہاں کہاں ہوگی اس صحیفے میں موجود ہے. کون سی زمین، کتنے آسمان ہے اس صحیفے میں موجود ہے. آسمانوں میں کتنی مخلوقات ہے اس صحیفے میں موجود ہے. دریا کی مخلوقات کتنی ہے اس صحیفے میں موجود ہے. اور سوال کرتا چلا، امام بتاتے چلے جا رہے ہیں، ابو بصیر حیران ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس صحیفے میں کتنی معلومات ہے. میری جانب توجہ فرمائیے گا. امام بتاتے چلے جا رہے ہیں، لوگ حیران ہوتے چلے جا رہے ہیں، ابو بصیر پریشان ہے کہ اس صحیفے میں کتنی معلومات ہیں. یعنی جنت میں کون جائے گا یہ بھی اس میں علم ہے، جہنم میں کون جائے گا یہ بھی اس میں موجود ہے. اپنے چاہنے والے کتنے ہیں یہ بھی اس میں موجود ہے. دشمن کتنے ہیں یہ بھی اس میں موجود ہے. کون اپنا ہے اس میں موجود ہے، کون پرایا ہے اس میں موجود ہے. کس کو کتنا رزق ملے گا اس صحیفے میں موجود ہے. کس کی کیا تقدیر ہے اس صحیفے میں موجود ہے. جب امام بتا چکے تو ایک مرتبہ ابو بصیر نے حیران ہو کر کہا آقا اس صحیفے میں اتنا علم ہے. تو امام نے مسکرا کر کہا ابو بصیر جتنا بیان کیا ہے وہ اس صحیفے کے 2 صفحوں کے برابر بھی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ اذا دعوت فامنوا، جب میں بد دعا مانگوں تو مجھے آمین کہنا. اس لیے کہ رب رسول اکیلے نہیں گئے تھے میدان مباہلہ میں، بلکہ اپنے ساتھ سارے اسماء اکٹھے کر کے لے کر گئے تھے. میں نے جملہ کہا ہے، اپنے ساتھ سارے اسماء اکٹھے کر کے لے کر گئے تھے. بڑی خصوصی توجہ. اسی لیے کہا اذا دعوت فامنوا، جب میں بد دعا مانگوں تو کیا کہنا؟ آمین کہنا. بڑی خصوصی توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا نبی وسیلے کے بغیر نہیں مانگتا. اللہ اکبر. بھائی نبی اکیلے بد دعا کر سکتے تھے، ضروری نہیں کہ جو بات آہستگی سے کی جائے اس میں وزن نہ ہو. جب رسول بغیر وسیلے کے نہیں مانگتے تو امت کو یہ حق کیسے حاصل ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے اللہ تک جائے؟ امت کو یہ حق حاصل کہاں سے ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے جائے؟
اور جب وسیلہ دکھایا اسی لیے تو جب پنجتن کو آتے دیکھا. کل کی گفتگو اگر ذہن نشین ہو تو بس یہیں پر یہ آخری جملہ ہو سکتا ہے, توجہ فرمائیے گا. اذا دعوت فامنوا, جب میں بد دعا مانگوں تو آمین کہنا. اور لے کر کن کو گئے؟ پنجتن گئے ہیں, 5 ہستیاں 5 نفوس میدان مباہلہ میں گئے ہیں. اسی لیے رسول اکیلے نہیں گئے, جب گھر والوں کو آتا دیکھا تو اب سارے راہب نجران سارے اپنے بڑے راہب کے پاس جمع ہو گئے کہ آپ بتاؤ مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو ایک مرتبہ غور سے دیکھ کر کہا, میں ان میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اگر اشارہ کر دیں, ان کی طاقت یہ ہے, ان کی عظمت یہ ہے, یہ اتنی صداقت کے حامل افراد ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یہ ہے کہ جنہیں رسول اپنے ساتھ لے کر گئے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, وگرنہ میں نے آج سوچ کے آیا تھا کہ بی بی شہزادی کی کنیت پہ گفتگو کرنی ہے. انشاءاللہ کل دوپہر انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن رسول کسے لے کر آئے میدان مباہلہ میں؟ جس کی صداقت پر اپنے جتنا یقین تھا, جس بی بی پر اپنے جتنا یقین تھا. میں جملہ بدل دوں, جو غرور محمد ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اب اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا. جو میرے رسول کا غرور ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا تھا رسول کے جاننے کے بعد کہ شہزادی کو بین کرنے پڑے؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اجرکم علی اللہ. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں گری, اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. کل میں نے پورا منظر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا, آپ نے بہت گریہ کیا, لیکن آج پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ شہزادی کے مصائب ہیں. یہ وہ بی بی ہے کہ کبھی عباس کا پرسہ لینے آتی ہے, کبھی علی اکبر کا پرسہ لینے آتی ہے, کبھی زینب و ام کلثوم کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. تو آج اس مجلس میں پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک آپ کا ہر امام موجود ہوگا. آئیے مل کے پرسہ دیتے ہیں اپنے زمانے کے رسول کو کہ رسول خدا اپنی مظلومہ دختر کا پرسہ قبول کیجئے. اے میرے زمانے کے امام, یہ چاہنے والے ہیں آپ کی جدہ کے, آئیے اپنی شہیدہ جدہ کا پرسہ قبول کیجئے. اجرکم علی اللہ. آج رونے میں کوئی بخل نہیں کرنا, آج رونے میں کوئی کمی نہیں کرنی. لیکن آپ کو معلوم ہے کل میں نے جان بوجھ کر یہ روایت کو ترک کیا تھا, آج یہیں سے آغاز کر رہا ہوں کہ جب علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا جانے لگا, آپ کو معلوم ہے اس وقت جناب زہرا کی حالت کیا ہے؟ چہرہ زخمی ہے, بازو زخمی ہے, سینہ زخمی ہے, پہلو شکستہ ہے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے, محسن شہید ہو چکا. لیکن جو ہی آنکھ کھلی تو پہلا سوال کیا ہے؟ اے فضہ مجھے بتاؤ کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ جب معلوم ہوا کہ انہیں لے جایا گیا ہے تو ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لیا, فضہ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی ہے اور علی کے پیچھے پیچھے آئی ہے. اب سنیے گا, میری جانب دیکھیے گا, علی کو گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا ہے. زہرا کا ہاتھ علی کی ابا میں آیا اور ایک مرتبہ کہا, نہیں میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی, مجھے علی کے گلے میں رسیاں برداشت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک جانب سے آواز آئی, اضربوا فاطمہ, سارے مل کر فاطمہ کو مارو. فانحالت السیاط علی حبیبت رسول اللہ, چاروں جانب سے تازیانے برسنے لگے. ہائے حسین کی ماں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. چاروں جانب سے تازیانے برسنے لگے. ہائے علی کی زوجہ, ہائے رسول کی بیٹی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. لیکن کیا ہوا جب علی کو لے جایا گیا تو جناب زہرا واپس لے آئی نا دربار سے. کل آپ سن چکے جناب زہرا دربار سے واپس لے آئیں. اب منظر سنیے گا, جناب زہرا زخمی حالت میں ہیں, علی آئے پاس, سر جھکا کے سوال سنیے گا. کہا, یا زہرا خیریت سے ہو؟ اجرکم علی اللہ. اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے
میں کوئی منظر کشی نہیں کروں گا، اگر کوئی محسوس کر سکتا ہے یا زہرا ضرور کہے۔ اجرکم اللہ، اپنے زمانے کے امام کو ضرور پرسہ دے، آؤ مل کر شاہ نجف کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ علی کا اب کوئی آسرا باقی نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، میں نے بہت احتیاط سے یہ جملہ ادا کیا ہے کہ اب علی کا کوئی آسرا نہیں بچا۔ اب جواب سنیے گا، کہا زہرا خیریت سے ہو؟ تو ایک مرتبہ جواب سنیں گے، کہا یا علی اگر آپ خیریت سے ہیں تو میں بھی خیریت سے ہوں۔ اجرکم اللہ، یہ ہے زہرا۔ یا علی اگر آپ خیریت سے ہیں تو میں بھی خیریت سے ہوں۔ اجرکم اللہ، اسی طریقے سے ماتم کرتے ہوا یہ مجھے 2-3 فقرے، آج شب شہادت ہے نا، میں 2-3 فقرے تو پڑھوں گا، باقی کل انشاءاللہ دن میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن ماتم کرتے ہوا آئیے گا اور سنتے ہوئے آئیے گا۔ اب ایک روز بی بی نے خواب دیکھا۔ خواب میں کسے دیکھا؟ اپنے بابا رسول خدا کو، اور وہ کہہ رہے ہیں ہلمی الیہ، اے زہرا میرے پاس جلدی آ جاؤ۔ خواب سے بیدار ہوئی زہرا، بہت خوش ہوئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ماں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کیا وہ بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جانے پر راضی ہو جاتی ہے؟ اجرکم اللہ، مجھے بتائیں وہ زہرا پہ کیا مظالم ڈھائے گئے کہ حسن و حسین جیسے بچے ہوتے ہوئے زہرا کہہ رہی ہے کاش مجھے جلدی موت آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ لائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو جناب زہرا کی شفاعت نصیب کرے جو حق ہے۔ جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت عباس کے کٹے شانوں کے صدقے میں آپ کو شانے نصیب ہوئے، آپ ماتم کرتے ہوئے آئے، آپ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے آئے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ایسا کہ زہرا کو دعا مانگنی پڑی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں سب چھوڑتا ہوں، سارے مختصر کرتا ہوں۔ ایک روز علی کو بلایا، حسن و حسین کو روضہ رسول کی جانب بھیجا، کہا یا علی مجھے تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا ہے۔ یا علی مجھے تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنی ہے۔ پہلی وصیت کیا کی؟ کہا یا علی دیکھو میرے بعد امامہ سے شادی کرنا، اس لیے کہ وہ میری طرح میرے بچوں پر مہربان ہے۔ اجرکم اللہ، آپ خاموش ہیں لیکن دوسری وصیت سنیں گے؟ اجرکم اللہ، جسے توفیق نصیب ہونا یا زہرا ضرور کرے۔ کہنے لگی کہ یا علی پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد امامہ سے شادی کرنا۔ کہا یا علی مجھے معلوم ہے کہ میرے بعد آپ شادیاں کریں گے، لیکن آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاریے گا، ایک رات میرے بچوں کے ساتھ گزاریے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب زہرا وصیتیں کر رہی تھی نا تو جناب زہرا بھی رو رہی تھی اور علی بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ اللہ جانے آپ نے کیا سنا، علی بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ کون علی؟ جو ازبر الصابرین ہے، وہ علی جو آج تک کبھی جس کا کسی غم کے سبب سے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، وہ علی کہ جب احد کے میدان میں سر سے پیر تلک زخمی ہے اور مسکراتے ہوئے رسول کے پاس آئے تو ایک مرتبہ رسول نے پوچھا یا علی یہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ یہ کوئی مسکرانے کی بات ہے؟ کہا یا آقا یا رسول اللہ یہ زخم بھی تو آپ کی محبتی کی وجہ سے آئے ہیں نا۔ وہ علی جو بڑے سے بڑے میدان میں نہیں گھبرایا، جو نہیں رویا، لیکن جب زہرا وصیتیں کر رہی ہے تو علی دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور پھر ایک مرتبہ جناب زہرا نے وصیت کی کہ یا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن دیجئے گا، مجھے رات میں دفنائیے گا، یا علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ اور کیسے پڑھوں؟ یا علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دیجئے گا۔ یہ بات مکمل ہوئی، جناب زہرا نے وصیتیں مکمل کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اسما کو بلا کر کہا دیکھو میں کیسے جملے ادا کروں، دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا زہرا اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اب جملہ سنیں گے لیکن اس سے پہلے کیا کیا؟ آخری روز اپنے حسن و حسین کے کپڑوں کو دھونے لگی۔ اللہ جانے آپ نے یہ کیسے جملہ سماعت کیا۔ حسن و حسین کے لباس کو دھویا، حسن و حسین کا کھانا تیار کیا، اور ایک مرتبہ کہا اسما جب میرے بچے آئیں تو پہلے ان سے کھانے کے لیے ضرور پوچھ لینا۔
अजरकुम अल्लाह। तस्बीह की आवाज़ आ रही है, अस्मा समझ रही हैं कि ज़हरा अभी हयात से हैं। एक मरतबा तस्बीह की आवाज़ आना बंद हुई, अस्मा आई, कपड़ा हटा के क्या देखा कि ज़हरा अपने बाबा के पास जा चुकी। एक मरतबा हसन और हुसैन आए और एक मरतबा आके पूछा, अस्मा हमारी वालिदा क्या कर रही हैं? कहा बेटा वो आराम कर रही हैं। तो एक मरतबा पता है शहजादे ने क्या कहा? कहा अस्मा हमने कभी माँ को इस वक्त आराम करते नहीं देखा। अजरकुम अल्लाह। का शहजादो पहले खाना खा लो। का नहीं, कभी तुमने देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? कहा एक मरतबा कहा हमें बताओ हमारी माँ क्या कर रही है? आवाज गूंजी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। का शहजादो तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, हसन और हुसैन ने हमामे फेंक दिए। एक मरतबा दौड़ के मस्जिद में गए अली के पास, कहा बाबा हम यतीम हो गए, बाबा हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हसन और हुसैन बहन कर रहे हैं। अली जैसा साबिर जिसने 2 उंगलियों पर दर खैबर उखाड़ा था, जब सुना ना ज़हरा इस दुनिया से चली गई, मुंह के बल अली जमीन पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जो हक है मातम करने का, मातम करते हुए आइए। अजरकुम अल्लाह। मातम करिए आज, जिसे शहजादी तौफीक नसीब करे वही मातम करता है। एक मरतबा अली मुंह के बल जमीन पर गिरे और क्या कहते हुए खड़े हुए? आप कहते हैं या अली, और जब अली खड़े हुए तो कहने लगे या ज़हरा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मैंने मुख्तसर किया। मैं 2-3 चीज़ें हैं लेकिन मुझे बयान नहीं करनी, मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। बस ये 2-3 जुमले तो सुनेंगे ना। अजरकुम अल्लाह। एक मरतबा आए, गुस्ल का इंतज़ाम किया। बाहर हसन और हुसैन रोते हैं, कभी ज़ैनब उम्मे कुलसूम रोती हैं। जुमले सुनेंगे। अली कभी बाहर आते हैं मरासिम गुस्ल के दौरान, बाहर आते हैं, कभी हसन के सर पे हाथ फेरते हैं, कभी हुसैन के सर पे हाथ फेरते हैं। अजरकुम अल्लाह। जो अली अपने बच्चों को सब्र की तलकीन दे रहा था, गुस्ल देते देते न जाने क्या हुआ कि अली चीख के रोए हैं। अल्लाह जाने आपने ये जुमला कैसे सुना। चीख मार कर अली रोए हैं। जब पूछा गया था ना मेरे मौला से कि अली आपको कभी ऐसे बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा, क्या हुआ था? क्या आप मरासिम में गुस्ल अंजाम देते हुए इस कदर शिद्दत से रोए हैं? आपने इस कदर शदीद गिरिया किया है। कि मैं कैसे गिरिया न करता? अरे मेरी बतूल के पहलू पे ठोकरों के निशान थे। मुझे ज़हरा ने नहीं बताया अजरकुम अल्लाह कि उसका पहलू शिकस्ता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। बस 2 जुमले सुनिएगा। जनाजा तैयार हुआ, एक मरतबा सारे बच्चे मिलने के लिए आए। अमीरुल मोमिनीन के अजीब रिवायत है ये, बस ये रिवायत सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। एक मरतबा जब जनाजे को तैयार करके सहने खाना में रखा गया है तो एक मरतबा ज़हरा के बंदे कफन टूटे, 2 हाथ बुलंद हुए, कहा आ जाओ मेरे बच्चों। हुसैन भी दौड़े, हसन भी दौड़े, सारे बच्चे आकर मिलकर रोने लगे। अली कहते हैं कि कसम खुदा की आसमान से निदा आई कि अली इन बच्चों को इनकी माँ से जुदा करो। अगर ये बच्चे इसी तरीके से रोते रहे, अरे आसमान पर मलाइका गिरिया कर रहे हैं, कहीं अज़ाब खुदा ना। इतना सुनना था। अली आए, कभी हसन के सर पे हाथ फेर रहे हैं, कभी हुसैन के सर पे हाथ फेर रहे हैं। मेरे बच्चों सब्र करो, मेरे बच्चे सब्र करो। प्यार से जुदा किया। मैं कहूंगा ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, ऐ गरीब करबला हुसैन, आप जब अपनी माँ के जनाजे से लिपटे, आपका बाप आपके सर पे मौजूद था, जिसने सर पे दस्ते शफकत फेरा। अरे आओ 11वीं मुहर्रम को सकीना बाप के लाशे से लिपट कर बैंड कर रही है। ज़जर इब्ने कैस ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, ताजियाने मार के कहता है सकीना छोड़ अपने बाबा का लाशा, सकीना छोड़। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून। बार इलाहा इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बार इलाहा ये जितने हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं, उस बीबी का वास्ता जिसने हमेशा एक हाथ से दुआ मांगी है रसूल के बाद, इन हाथों को खाली न जाने देना।
بار الہ جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ ہم جئیں تو محبت اہل بیت پر، موت آئے تو محبت اہل بیت پر۔ بار الہ ہمیں ولایت ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ متمسک فرما۔ بار الہ قائم آل محمد کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ مرحوم سید محمد اظہر زیدی ابن سید سعید احمد زیدی بانیان مجلس کے تمام مرحومین، مرحوم قمر رضا زیدی ابن مولانا محمد قاسم زیدی، مرحوم مولانا سید محمد قاسم زیدی ابن سید ولایت حسین، مرحومہ انتظار فاطمہ بنت ریاضت حسین، مرحوم سید آل حسین زیدی ابن سید مبارک حسین، مرحومہ عابدہ خاتون بنت صادق حسین، مرحوم سید افسر حسین زیدی ابن آل حسین زیدی، مرحوم انور علی جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، منجی خاندان کے تمام مرحومین، مانڈوی والا خاندان کے تمام مرحومین، غلام علی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ مریم بنت شفیق حسین عدن والا، مرحوم سید سعید احمد زیدی ابن سید علی احمد زیدی، مرحومہ سیدہ جوادی بیگم بنت سید قاسم حسین، مرحومہ سیدہ سغرا سجاد بنت سید سعید احمد زیدی، مرحومہ سیدہ سبط زہرا زیدی بنت سید سعید احمد زیدی، مرحومہ شمیم فاطمہ بنت سید ممتاز حسین، ان تمام مرحومین مومنین و مومنات اور اپنے تمام مرحومین کو شامل فرما لیں، اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ سیدہ طاہرہ